ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا۔ اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہوں۔ ایمان، زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں پانی بھر گیا، لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایمان نے اسکول کھول کر پناہ گاہ بنا دی۔ وہ کہتی ہے جگہ بچوں کے لیے تھی مگر اب انسانیت کے لیے ہے۔ اسی دوران ایک زخمی فوجی اسکول میں لایا گیا، اس کے چہرے پر پٹی تھی۔ ایمان نے پانی دیا مگر وہ خاموش رہا۔ جب پٹی ہٹی تو وہ عادل تھا۔ ایمان کے ہاتھ کانپ گئے۔ عادل، تم زندہ ہو؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا مگر قید میں تھا، بس تمہارا خط یاد آتا رہا کہ ایمان کبھی ہار نہیں مانتی۔ ایمان نے کہا، میں نے تمہارا خط نہیں پڑھا تھا، اس نے خود مجھے لکھا، ہر دن ہر دعا میں۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں دوبارہ آباد ہوا، دیوار پر ایک نیا بورڈ لگا، آخری خط اسکول۔ ایمان اور عادل کی کہانی۔ بچے کھیل رہے تھے اور ایمان اور عادل دور سے مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا، امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر